اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، تقریباً 1.25 برس پہلے کا ذکر ہے کہ لاہور میں دنیا ٹیلی ویژن کے ہیڈ آفس میں ہم بیٹھے ہوئے ایک پروگرام کی بابت ڈسکشن کا ہم نے آغاز کیا۔ ایک تصور، ایک خیال دنیا ٹی وی کے جو چیئرمین ہیں محترم میاں عامر محمود صاحب، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم صبح 7 سے 8 ایک ایسا پروگرام کریں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مشتمل ہو۔ میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ 7 سے 8 میاں صاحب یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں ویورشپ بہت کم ہوتی ہے، ہم اس پروگرام کو ذرا آگے بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس پروگرام کے وقت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میاں عامر محمود صاحب نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا، اور آج مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرا خیال غلط تھا اور میاں صاحب کا خیال درست تھا۔ خواتین و حضرات، 26 اکتوبر 2011 کو الحمدللہ ہم نے پیام صبح کا آغاز کیا۔ میرا موقف یہ تھا کہ ویورشپ کم ہوگی، لوگ صبح کہاں اٹھیں گے، کہاں دیکھیں گے اس طرح کے پروگرامز وغیرہ، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہاں ہم دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر پیام صبح کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں، الحمدللہ۔ خواتین حضرات، یہ کوئی اس میں کوئی تکبر یا کوئی فخر کی بات نہیں، صرف یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، پورا سال کیسا گزرا یہ تو آپ جانتے ہیں، یا ہمارے معزز علماء کرام جانتے ہیں جو تشریف لاتے رہے تسلسل کے ساتھ۔ لیکن ایک بات بالکل میں یقین کے ساتھ اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور قرآن کریم میرے سامنے موجود ہے، کہ پورے سال ہم قرآن کریم سے قربت کی بات کرتے رہے، اور ہم نے کبھی کسی فرقے، کبھی مسلک کی بات کبھی نہیں کی، کبھی تعصب نہیں بڑھتا۔ ہم نے بات کی قرآن کریم کے حوالے سے، ہم نے بات کی اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لاتے رہے۔ خواتین و حضرات، رمضان کے مہینے میں رونق رمضان کے پروگرام بھی کیے۔ ایک زمانے میں کہ جب ریلیجس انٹرٹینمنٹ ہو رہا تھا، ہم قال اللہ قال رسول کرتے رہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پہ بات کرتے رہے، ہم اسوہ رسول کریم پہ بات کرتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، اور ایک اور بہت اہم بات کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دن ایسا نہیں گزرا، خواہ کراچی کے حالات کیسے بھی ہوں، طبیعتیں ہماری خراب ہوں یا نہ ہوں، ایک دن کا گیپ بھی پیام صبح میں نہیں آیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا انٹرو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے۔ چلتے ہیں لاہور، اور لاہور میں منتظر ہیں قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ خواتین و حضرات، جید قاری ہیں، مصر سے فارغ التحصیل، قاری باسط صاحب کے شاگرد۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، آپ کو پیام صبح کی پہلی سالگرہ بہت مبارک۔ جی میری طرف سے آپ کو بھی اور تمام علماء کرام کو اور دنیا نیوز کی جتنی ٹیم ہے، اور خصوصاً میاں صاحب کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے قاری صاحب، اس سے پہلے کہ آپ سے ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سننے کا شرف حاصل کریں، پورے سال آپ کی قرأت سے پیام صبح آغاز ہوتا رہا، کیا تاثر ہے آپ کا؟ جی میرا تاثر تو یقیناً بہت اعلیٰ ہے، اور مجھے آؤٹ آف کنٹریز میں سے بھی جو اس کا فیڈ بیک ملا ہے، آپ نے کچھ ابتدائی باتیں جو فرمائی ہیں، یہ باتیں ہمارے کچھ دوستوں کے درمیان میں مختلف چینلز کے اوپر بھی ڈسکس ہوتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کریڈٹ اور یہ سہرا جو ہے صرف اور صرف میاں صاحب کے دنیا نیوز کے سر پر، اور سارا یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت فرمائے۔ مجھے آؤٹ آف کنٹریز میں بھی کئی ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو صرف تلاوت سنتے ہیں، یعنی کہ وہ اردو کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے تاثرات بھی لوگوں میں مرتب ہوتے ہوئے دیکھے میں نے، اور کئی جگہوں پر یعنی پیام صبح کو کوٹ کرتے ہوئے، ریفرنس دیتے ہوئے لوگوں کو میں نے سنا، تو یہی باتیں ہمارے درمیان میں بھی تھیں۔
جی یہ باتیں ہمارے بھی درمیان میں تھیں کہ یہ پروگرام کیسے کامیاب ہوگا، لیکن الحمدللہ اس کے پیچھے خلوص کے ساتھ ایک کاوش بہت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اور اللہ کی مدد، جی اللہ کی مدد، اللہ کا فضل. اور یہ میرے خیال سے ہسٹری آف پاکستان میں یہ پہلا ایسا پروگرام ہے جو تعصب سے بالکل پاک اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام تھا. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین یا رب. خواتین و حضرات، روزانہ یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں محمد اسلم راؤ صاحب. بوجوہ آج وہ تشریف نہ لا سکے، علالت طبیعت ناساز، یہ سعادت میں حاصل کر رہا ہوں. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. آج کی حدیث خواتین و حضرات، میں سوچ رہا تھا کہ کون سی حدیث منتخب کروں. انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں. اس سے پہلے کہ میں تعارف کر رہا ہوں جید علماء کا، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. خواتین و حضرات، میری خوش بختی اور میں اپنے آپ کو اس وقت انتہائی سعادت مند سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کراچی کا نمائندہ علماء کا اجتماع، کراچی کا نمائندہ علماء، جید علماء دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے. یہ نہ صرف پروگرام کی عزت افزائی ہے بلکہ میں ذاتی طور پر ان سب کا احسان مند ہوں. تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب. خواتین حضرات، معروف نام، سب آپ سے واقف. طویل تعارف میں نہیں کراؤں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ہم چاہتے ہیں بہت ساری باتیں ہوں. حافظ محمد سلفی صاحب
ख़वातीन हज़रात, मारूफ मकबूल नाम तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब, साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, कई किताबों के मुसन्निफ मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, जिनके बारे में मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि वो कहें और सुना करे कोई। मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, डॉक्टर इसरार अहमद साहब के शागिर्द खास रहमतुल्लाह अलैह। मेरे बाएं हाथ पर तशरीफ़ फरमा है हमारे मुल्क का एक और बहुत जय्यद नाम, मारूफ और मकबूल और महबूब आलिम दीन मोहतरम मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब। ख़वातीन हज़रात, आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं उस्ताद हमारे मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब। ख़वातीन हज़रात, मैंने उस्ताद इसलिए कहा, मैं आप एक बात मैं यहाँ पर, क्योंकि आज सालगिरह का दिन है, मैं अरबी ज़बान की क्लासें मुफ्ती साहब से ले रहा हूँ। आपके साथ तशरीफ़ फरमा। ये नौजवान, ये बच्चा कलाम इकबाल पेश करता रहा, और ख़वातीन हज़रात, हमने हमेशा ये बात की कि इकबाल हमें जिंदा रहने का हौसला देता है। तशरीफ़ फरमा है हमारे मुल्क के एक और जय्यद आलिम, हफ्ते के रोज़ तशरीफ़ लाते हैं। उमूमन आपके सवालात होते हैं जो हफ्ते भर जमा होते हैं, उनके जवाबात देते हैं, शाफी जवाबात, और आलिमाना सतह मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूँ, और एक शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं अदा कर रहा हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ प्रोग्राम के दौरान। मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शौकत अमीन साहब का और इस प्रोग्राम के एसोसिएट प्रोड्यूसर शीराज मिर्ज़ा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और पूरी लाहौर की टीम का, ख़ासतौर पर वकास का बड़ा शुक्रगुजार। मुफ्ती साहब, आपसे इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बरकत हो जाएगी। क़याम सुबह साल भर आप तशरीफ़ लाए, क्या तासुरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो टेलीविज़न के इदारे हैं, और इससे पहले सिर्फ सरकारी इदारा पाकिस्तान टेलीविज़न था, उन पर मज़हबी प्रोग्राम होते रहे और हमने शिरकत भी की जा बजा, लेकिन जो सवालात का उमूमी मेयार होता है, कुछ लोग तो अपने शख्सी मसाइल पेश कर रहे होते हैं, कुछ दुख पेश कर रहे होते हैं, कुछ इस शौक़ से आते हैं कि टेलीविज़न पर नाम आ जाए। तो इसको थोड़ा सा मैंने मुनफरिद पाया कि इसकी इल्मी सतह थोड़ी बुलंद रखी गई, और बजाय इसके कि मुंतशिर बातें की जाएं, उम्मत, मिल्लत, इस्लाम और दीन से रिलेटेड या उनसे मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं, तो उन पर आलिमाना गुफ्तगू शुरका करते रहे, और कोई भी इल्मी और तहक़ीक़ी मसला हो उसमें इत्तिफ़ाक़ और इजमा भी होता है, इख्तिलाफ़ राय भी होता है, बशर्ते कि वो इखलास पर मबनी हो, दयानत पर मबनी हो, और इल्मी दयानत जो है वो फैज़ान हिदायत के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, असास है और बुनियाद है। मुफ्ती साहब, बड़ा ममनून, बहुत शुक्रगुजार। हाफिज़ सलफ़ी साहब, क्या तासुर प्रोग्राम के हवाले से? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज ही के प्रोग्राम में अल्लाह की किताब की पहली आयत करीमा जो तिलावत की गई, उसमें भी यही इशारा बल्कि हुक्म दिया गया है कि आखिरत पर यकीन, किताबों पर यकीन, अंबिया पर यकीन, ऐसे लोग ही कामयाब व कामरान हैं। और बिलाशुबा क़याम सुबह का ये पूरा साल इन्हीं खतूत पर जारी वसारी रहा, और उलमा ने इसी बुनियाद पर कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बड़े इखलास के साथ इस प्रोग्राम में न सिर्फ शिरकत बल्कि रहनुमाई और खल्क़ खुदा की दीनी मालूमात में इजाफे के लिए जिस मेहनत और काविश और इखलास के साथ प्रोग्रामों में शिरकत फरमाई, वो सारे के सारे उलमा मुबारकबाद के लायक हैं।
اور یہ اللہ کا فضل ہے، سما آپ کی کاوشیں ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے اترنے، ہٹنے اور لائن سے جدا ہونے میں ہمیشہ بریک لگایا۔ بلا شبہ نہ صرف دنیا یوز ان کے ڈائریکٹر بلکہ آپ کی ارادتاً محنتیں اور کاوش ہیں کہ خلق خدا کی رہنمائی کے لیے آپ نے اس پروگرام کو بڑے کامیابی کے ساتھ چلایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں خدمت کا موقع دیتا رہے اور آپ حضرات کی اس نیت کریمہ جس کی بنیاد پر آپ نے یہ پروگرام شروع کیا اور جس کا آج 1 سال پورا ہو رہا ہے اور آپ اس خوشی میں ہمیں شریک کر رہے ہیں، مولا کریم اس کو دوام بخشے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پیام صبح کو اب میں سوال ذرا چینج کرتا ہوں۔ پیام صبح میں آپ نے کیا خامی دیکھی اور کیسے اسے امپروو ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم یہ بات عرض کریں گے کہ پروگرام جیسا بھی ہوا ہوتا رہا، این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت تانا خدائے خدائے بخشندہ۔ بخشندہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ 1 سال گزر گیا اور پروگرام ہوتا رہا۔ جہاں تک خامی کی بات ہے، آپ نے خامی سے متعلق سوال کیا، سوائے کتاب خدا کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم کے صلی اللہ۔ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے اور ہر ایک میں، ہر چیز میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے وہ رہتی ہے۔ لیکن ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ پیام صبح اس لحاظ سے ایک منفرد پروگرام ہے کہ اس میں علمی سطح اتنی بلند نہیں کی گئی کہ وہ لوگوں کے فہم سے بالا ہو جائے، ٹھیک، اور نہ ہی اتنی نیچے کی طرف آئے، اس میں تنزلی کا شکار ہوئی کہ وہ بالکل عامیانہ بن جائے۔ ٹھیک، اور ہر وقت جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رہا، ہر قسم کے مسلکی امتیازات سے بالاتر ہو گئے۔ سبحان۔ ایک بات ہم یہ اور عرض کرنا چاہیں گے کہ جو علماء کرام یہاں تشریف لاتے رہے، ان پروگرام ہم دیکھتے رہے، اس سے یقیناً عوام کی تو ہم بات نہیں کرتے، جو بھی ان کا تاثرات ہوں، خود ہمارے علم میں بہت اضافہ سبحان ہوتا اللہ، رہا بہت اور بڑی ہم بات، بہت بہت چیزیں بڑی جو ہیں بات، ہم نے ماشاءاللہ، اس میں بہت چیزیں ہم نے ماشاءاللہ۔ سیکھی۔ شجاع الدین شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کہ اس نے توفیق عطا فرمائی، اور دنیا نیوز کی ٹیم کو اللہ مبارکباد فرمائے، اس کی برکت عطا فرمائے۔ ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ پچھلے 12-13 سال کی جو بھی میڈیا سے ایک ریلیشن ہے، اس میں یہ پروگرام میری اپنے تجربے کے اعتبار سے سیریس ترین پروگرام ہے دینی اعتبار سے۔ اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ پورے 1 گھنٹے کے پروگرام میں ایک ہی کمرشل بریک آتا ہے، ٹھیک، جبکہ دنیا میں کمرشلائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس میں درمیان میں وقفے میں کوئی دینی پروگرام ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا پر بڑی پابندیاں بھی ہیں، خاص طور پر دینی اعتبار سے گفتگو کرنے کے حوالے سے، لیکن یہاں الحمدللہ میں بالکل دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جو کچھ ہم نے کہنا چاہا حق سمجھتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ ہم نے کہا ہے، اور بسا اوقات نہ میں نہیں لینا چاہوں گا، ہمیں کہا جاتا ہے ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، آپ ٹھیک، کچھ زیادہ حق بیان نہ کریں کہ اس کے نتیجے میں کچھ آپ کو دیگر چینلز پر۔ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ایک جو بات آئی علمی سطح بلند تر ہونے اور اتنی عامیانہ نہ ہونے کی کہ وہ سیریسنس ختم ہو جائے، میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پروگرام میں الحمدللہ سیریسنس بہت زیادہ رہی ہے، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دینی پروگرامز کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور ہنسی مذاق بھی اس کے اندر، اور نہ جانے کس قسم کی باداری قسم کی چیزیں شامل کر دی گئی۔ یہ بہت اہم بات اس سے آپ نے- الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، کیونکہ اور ایک اگر سنجیدگی کے ساتھ۔ بالکل، اور اگر خامی کی بات کہیں تو ظاہری بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی ذات اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد وہ خامی سے پاک نہیں ہے۔ ایک مطالبہ جو مستقل سینکڑوں اور ہزاروں ویورز کی طرف سے آتا رہا، میں بھی رکھنا چاہوں گا کہ کوئی اس کا ریپیٹ ٹائم بھی کہیں نہ کہیں سے نکالنا چاہیے، تاکہ دنیا کے دیگر ممالک کے مختلف اوقات والے لوگ بھی اور ہمارے ملک کے وہ لوگ کہ جن کو شام یا رات میں وقت ملتا ہے، ان کو بھی استفادے کا موقع مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، جو دایاں حصہ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا دایاں بازو، یہ مکمل ہوا۔ ہم اس وقت بریک پہ جا رہے ہیں خواتین و حضرات، لیکن یہ بات جو نکل کر سامنے آئی، جس پہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا، قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم امامت کرتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ انسانی شعور کتنا بھی آگے چلا جائے، ہمارے پیش نظر قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس یہ دو چیزیں پیش نظر رہیں، قرآن کریم سے قربت ہو، مسلکی اختلافات کو دور کیا جائے، اور عہد جدید کے مسائل کا حل قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمودات کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ عہد کا لمس ہو گفتگو میں۔ خواتین و حضرات، ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارے عہد میں یہ علماء کرام موجود ہیں، ہم اس عہد میں سانس لے رہے ہیں، اس عہد میں زندہ ہیں کہ جس میں مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، حافظ سلفی صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر اسد تھانوی صاحب، مفتی نذیر صاحب اور مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب موجود ہیں۔ ایک اور اہم نام، اس وقت وہ منا میں موجود ہیں اور بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، ان کا نام ہے مفتی محمد زبیر صاحب۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو یقیناً اس پروگرام میں ہوتے، وہ بھی سال بھر آتے رہے ہمارے ساتھ اور ہم بھی ان سے سیکھتے رہے۔ خواتین حضرات، واپس آئیں گے، میں آپ کو اپنے پہلے پروگرام کی جھلکیاں بھی دکھاؤں گا، پھر ہمارے معزز علماء کرام نے کیا گفتگو فرمائی پورے سال، اس کے کچھ کلپس ہوں گے، آج کا سوال بھی رکھوں گا، اور خواتین و حضرات کچھ ہمارے عہد کے اہم لوگ ہیں، ان سے ٹیلی فون بیپر پہ بات بھی کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا پروگرام پیام صبح کی سالگرہ کا پروگرام، 26 اکتوبر 2011 کو ہم نے یہ پروگرام شروع کیا۔ الحمدللہ آج 26 اکتوبر 2012، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ملک کے جید علماء کرام تشریف فرما ہے، جو سال بھر تشریف لاتے رہے اور ہم اور آپ ان معزز علماء کرام سے سیکھتے رہے۔ خواتین و حضرات، گفتگو رہے گی جاری۔ کوئز بھی ہمارا ایک لازمی حصہ، ہم سوال رکھتے ہیں، کوئی ایک بہت بڑا یہ معاملہ نہیں ہے، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ، خاص طور پر نوجوان نسل، دینی معلومات سے قریب رہے۔ روزانہ قرآن اندازی ہوتی ہے، کتابوں کا تحفہ ہم پیش کرتے ہیں کسی ایک خوش نصیب کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا سال کن لوگوں سے جنگ کرنے میں گزرا؟ صحیح جواب مرتدین سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، طوفان، ٹڈی دل، مینڈک، خون، یہ سب بلائیں کس قوم پر نازل کی گئی تھیں؟ 3 آپشنز، قوم عاد، فرعون اور اس کے پیروکار، اور تیسرا آپشن قوم سمود۔ صحیح آپشن جو روانہ کرتے ہیں آپ کے علم میں ہے، ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں اسکرین پر، 0213452709، 0213452861، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون لائنز اب اوپن ہیں، آپ کی کالز بھی لی جائیں گی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک سال پہلے، ٹھیک ایک سال پہلے، ہم نے جو پہلا پروگرام پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں، اس کی ایک کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ، صد الحمدللہ، آج ہم اس لائق ہوئے کہ یہ پروگرام، یہ مبارک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، اس پروگرام کی غایت کیا، اس پروگرام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس پروگرام کا محرک کیا ہے؟ جناب والا، اس پروگرام کا محرک صرف یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم اپنے تمام مسائل، اپنے جدید مسائل، اپنے عہد کے زندہ مسائل کا حل دریافت کریں گے۔ ہمیں پوری امت مسلمہ کو بالعموم اور پورے پاکستان کو بالخصوص مایوسی سے دور کرنا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ جو قوم، جو ملت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتی ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتی۔ پیام صبح، اس صبح کی تلاش میں ایک سفر کا نام ہے کہ جس صبح کا آغاز کوہ فاران کی چوٹیوں سے ہوا تھا، جس کی ایک ایک کرن ہمیں یقین فراہم کرتی ہے، وہ یقین جو ابدی ہے، جو حتمی ہے، اور جس کو زنجیروں میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ خواتین حضرات، اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اپنے عہد کے
साहिबान एहसास, अहले दानिश से, उन उलमा से, उन दानिश्वरों से कि जो इस अहद के मसाइल पर गहरी नजर रखते हैं, और सिर्फ गहरी नजर ही नहीं रखते बल्कि उनके हल पर भी उनकी नजर है, उनके पास हल मौजूद है। हमें यह चाहिए कि हम इन उलमा और इन दानिश्वरों से इस्तिंबात करें, इनसे सीखें, और सिर्फ नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन नहीं बल्कि इसको लेकर आगे चलें, इस दर्स को लेकर आगे बढ़ाएं, और चिराग से चिराग जलता है। ख़वातीन व हज़रात, जो गुफ्तगू की हमारे मौजूद उलमा इकराम ने, और ये पहले प्रोग्राम का इंट्रो मैं देख रहा था तो मेरे बहुत सी बातें मेरे जहन में आईं, और बहुत सी बातें तो बयान फरमा दी हमारे मौजूद उलमा इकराम ने। एक बात जो मैं नहीं कह सका था अब तक, ये बात गुफ्तगू में नहीं आई, और मुझे खुशी है इस बात पर कि ये बात, इसका जिक्र किया, इस कौम को मायूसी से निकालना है। और एक बात जो मैंने अर्ज की थी, इस पर मेरा ईमान है और हम सबका ईमान है कि वो कौम, वो मिल्लत जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करती है, वो कभी मायूस नहीं हो सकती। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आज हमें कराची से खैबर तक जुमले सुनने को मिलते हैं, कौम में एक मायूसी है, इस कौम को मायूसी से निकालना है। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजर इनायत आपकी हम पर है। कुछ गुनाह हो रहे हैं हमसे, कुछ बदकारियां हो रही हैं, लेकिन ये इस्तग़फ़ार, हमारी गिड़गिड़ाहटें, हमारी दुआएं इंशाअल्लाह ताला रंग लाएंगी, और यही इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान सही मानों में इस्लाम का किला साबित होगा। ख़वातीन हज़रात, मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त, और मेरी खुशबख्ती है, मैं पहले इस बात का अर्ज करना चाहूँगा इस बात को, कि इस वक्त मेरे साथ मुमताज़ आलिमा ज़ाकिरा क़याम सुबह में तशरीफ़ लाती रहीं मुसलसल, और हम उनसे सीखते रहे। रमज़ान के प्रोग्रामों में वो तशरीफ़ लाई ख़ास तौर पर, और 6 दिन तक हमारे साथ रहीं। 12 प्रोग्राम्स के सैर और रफ्तार के लाइव हैं हमारे साथ मोहतरमा खानम तैयबा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम खानम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खानम, आपका मिजाज अच्छा है? आपकी दुआ। खानम, आज हम सालगिरह मना रहे हैं क़याम सुबह की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें 1 साल मुकम्मल हुआ। आप भी तशरीफ लाती रही, मुबारक हो। बहुत खैर मुबारक। ये बताइए कि ये आप भी तशरीफ लाई, प्रोग्राम तक अटेंड किए, आपने गुफ्तगू फरमाई, हम सब ने आपसे सीखा। आपका की राय क्या है, तासुरात क्या है इस प्रोग्राम के बारे में? जरूर, मैं ये गुजारिश करती हूँ, अभी मैं बरजस्ता उलमाए दीन की गुफ्तगू सुन रही थी, इनकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम भी पहुंचा दीजिए। जी, अब आपको सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला उक़्सिमु बिल खुन्नस वल जवारिल कुन्नस वल लैली इज़ा असअस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स। सारी रात मुसाफिरों के दिलों में जिंदगी की जोत जगाने वाले सितारे ओझल जब होने लगते हैं, और रात की तारीकी रख्ते सफर बांधने लगती है, और फिर फजर की रोशनी दामन मशरिक से फूटती है। हर रोज दामन जुल्मत जाग होता है, हर रोज इंफिजार नूर का मंजर नजर नवाज होता है, सुबह नमूदार होती है, तो आलम तबीयत में जिंदगी एक नए रुख से करवट लेकर बेदार होती है। परिंदे अपने नगमाए सुबगाही से इस काफिले नूर का इस्तकबाल करते हैं। अपनाए बशर जो अपने फराइज से आगाह और शुक्र मुनइम हकीकी की अहमियत से वाकिफ और जिक्र हक की लज्जत से आशना होते हैं, वो बारगाह रब्बुल आलमीन में अपनी जबीन नयाज खम करके अपने दिन का आगाज करते हैं, और आलम तबीयत के जुमला मौजूदात के दोष बदोश जहाँ सुबह दुरख्शां के उजालों से फैज़याब होते हैं, वहाँ अशरफुल मखलूकात होने की वजह से क़याम सुबह के लिए भी चश्म बरा होते हैं। ज़र्फ़ मुस्तइद रखने वाले और अहले माना शख्सियात सौतो सदा के हंगामों और खामोशी और सुकूत के जहानों में यकसान तौर पर कायनात के बदलते मंजरों से हम कलाम रहती हैं। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। मज़ाहिर फितरत से हम कलाम रहने वाले
ان اول الالباب میں سے وہ لوگ بھی سامنے آتے ہیں جو اپنے دستے ہنر سے دوسروں کو بھی عالم معنی کی جانب متوجہ کرنے کی مقدور بھر کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم نے ایسے صاحبان کمال دیکھے کہ جن میں علامہ اقبال پیام مشرق کے ذریعے سے اہل فکر و نظر سے ہم کلام ہوئے، اور انیق احمد صاحب ہر روز صبح کا استقبال چہچہاتے پرندوں کے ساتھ کرتے ہیں اور پیام صبح کے نام سے فکر و نظر کے اجالے کا سامان کرنے میں منہمک نظر آتے ہیں. پیام صبح فکر و نظر کے اجالے کا دسترخوان ہے جسے ہر روز انیق صاحب سجاتے ہیں. یہ پروگرام بجا طور پر مفید بھی ہے اور اپنے میزبان کے بیدار ذہن اور متنوع صلاحیتوں کے سبب معاشرے کے تقریباً تمام حلقوں میں پسند بھی کیا جاتا ہے. ہمیں خود بھی اس پروگرام کے ذریعے جیسا کہ آپ نے فرمایا کئی مرتبہ اس دسترخوان پر حاضری کا موقع ملا اور پیام صبح کی نور افشانیوں کو آگے بڑھانے کا موقع میسر آیا. دعا ہے کہ نور بانٹنے کی یہ کوششیں، یہ مساعی بارآور ثابت ہوں اور انسانیت کے مقدر پر عدل و انصاف کی وہ صبح درخشاں طالع ہو کہ جس کا انتظار ہے. انسانیت سکھ کا سانس لے، کینے، دشمنیاں، عداوتیں، کدورتیں، نفرتیں برطرف ہو جائیں، جہالت رخت سفر باندھے دنیا واشرقت الارض بنور ربہا کے مصداق دنیا جلوہ الہی سے معمور ہو، ظلمتیں کافور ہو جائیں اور محبت و اخوت سے معمور ایک ایسا عالمی معاشرہ تشکیل پائے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ وعدہ الہی جلد ایفا ہو اور اس کے سبب جو خواب نوع بشریت نے دیکھا ہے اس کی تعبیر سامنے آئے. امن و سلامتی و صلح و آشتی و عدل و انصاف اور محبت و اخوت کا دورہ ہو اور پھر دنیا نور توحید سے اس طرح جگمگا اٹھے کہ کلمہ پڑھے جہان رسالت پناہ کا اور دنیا میں غل ہو اشہد اللہ الہ کا. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کے پروگرام کے مزید مفید و نافع ہونے کے لیے دلی دعائیں. خانم طیبہ بخاری صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہ خوشبختی ہے ہماری کہ انہوں نے اس پروگرام کو پسند فرمایا اور اپنی رائے سے ہمیں نوازا. تھانوی صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت میں، پورے سال آپ تشریف لاتے رہے، ہم آپ سے سیکھتے رہے، کیا تاثر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق صاحب، جیسے کہ پہلے علماء نے اور خانم نے بھی فرمایا کہ الحمدللہ یہ جو پروگرام دنیا نیوز کے اوپر ہر روز صبح پیام صبح ہو رہا ہے، اس میں اس کی سطح ماشاءاللہ کافی بلند ہے. دیگر ٹیلی ویژن کے اوپر جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور مذہبی پروگرام کے نام سے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اندر لوگوں کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا جو الحمدللہ اس پروگرام سے حاصل ہوا. اور آپ اجازت دیں تو مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس پروگرام کا جو فیڈ بیک ملتا ہے اور لوگ جو اندرون ملک اور بیرون ملک اس پروگرام کو دیکھنے والے، آپ جانتے ہیں کینیڈا امریکہ میں کافی دیکھا جاتا ہے، تو وہ جو بات کرتے ہیں اس میں یقیناً آپ تو اپنی طرف سے علماء کو منتخب کر کے بلاتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا بھی انپٹ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ کا اس دن کے موضوع سے متعلق آیت قرآنی کا پڑھنا یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرنا یا اس کے مطابق انٹرو میں ایسی باتیں کہنا، اس کی بھی ایک علمی سطح الحمدللہ بہت اچھی ہے. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ مسالک جو ہیں وہ ترجیح کے لیے نہیں ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں ہیں، ترجیح کے لیے ہیں. الحمدللہ یہاں مسالک کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی اور یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بھی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے. اختلاف رائے یقیناً ہو سکتا ہے، ایک ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں 5 جج بیٹھتے ہیں، ان میں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. اکنامکس میں بھی 4 اسکول آف تھاٹ ہے. یعنی جب اہل علم کہیں بیٹھیں گے تو اختلاف رائے ہونا تو ایک فطری عمل ہے، لیکن وہ اختلاف رائے مخالفت نہ بن جائے اور مسالک کی تبلیغ نہ ہونے لگے. الحمدللہ یہ پروگرام اس سے پاک ہے. میں اس تمہید کے ساتھ آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو اس ٹی وی کے منتظمین ہیں، مالک ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی ترویج کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، شریعت کی ترویج کے لیے بہت ہی مثبت کام اللہ تعالیٰ اس پروگرام سے لے رہا ہے. بہت شکریہ تھانوی صاحب. اور خواتین حضرات، اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ملک کے ممتاز صحافی، ممتاز قلمکار، جنہوں نے زندگی بھر قلم کی مزدوری کی، اور خواتین و حضرات سب سے مشکل کام قلم کی مزدوری ہے. ہمارے ملک کے ممتاز صحافی، ممتاز کالمسٹ، صاحب نگاہ، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب.
शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब वाला, मैं आपको एक तो खुशामदीद कहता हूं इस प्रोग्राम में, और शामी साहब आप प्याम सुबह देखते हैं, मेरे इल्म में है ये बात। ये फरमाइए कि क्या तासुर है आपका, आज हम सालगिरह मना रहे हैं। जनाब पहले तो आपको ये पहली सालगिरह मुबारक। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह करे कि आप ऐसी बेशुमार सालगिरह मनाएं। आमीन। और आपका ये प्रोग्राम जारी रहे। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। और हर सुबह मैं एक सबक हासिल करता हूं जो उलमाए कराम आपके साथ हैं, और आप खुद बहुत बड़े उस्ताद हैं, और उनसे जितना नफा मैंने हासिल किया है शायद ही यानी बहुत कम लोगों ने हासिल किया होगा। मैं तो अपने दोस्तों से, अजीजों से मिलता हूं तो उनको तवज्जो दिलाता हूं कि ये प्रोग्राम वो जरूर देखें, और जो ये प्रोग्राम देखता है वो इसके शहर में खो जाता है। इससे जहां आपने इस दुनिया में सामान इज्जत किया है, और हमारे लिए आपने एक इल्म की एक नई राहें खोली हैं, उसी तरह मैं समझता हूं कि आखिरत का सामान भी किया है। और ये देखिए, इस वक्त जो उलमाए कराम है हमारे, उनका जो इमेज है वो भी बहुत मुतासर हुआ है हालात व वाक़यात से। और जिस तरह इस्लामी इक़दार जो है उनके बारे में जो प्रोपेगेंडा है और एक यलगार है, और फिरका परस्ती जो है जिस तरह उसने हमें अपनी लपेट में ले रखा है, उसमें आपने समझिए एक शम्में जलाई हैं। और हमारे ये जो उलमाए कराम है, इनकी गुफ्तगू सुन के जो आपके साथ तशरीफ फरमा है, और बाज वो है जो आपके साथ तशरीफ फरमा नहीं है, उनकी गुफ्तगू सुन के एक नया हौसला पैदा हुआ है, उम्मीद जागी है कि हमारे उलमा में अब भी ये सलाहियत है कि वो हमारी रहनुमाई कर सके और हमें अपना रास्ता दिखा सके। ठीक है शामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह, आपने जो दुआ की मैं उस पर आमीन कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस आमीन में हम सब शामिल हों। क्या हमारे उलमा, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। हमें, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें अब भी मायूस नहीं होना चाहिए। अब भी इतनी सकत है हमारे उलमा में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इल्मी सतह, और आप देखिए विजन, हमारे उलमा में विजन है, अहद का लम्स मौजूद है, और कोई मसला ऐसा नहीं है इस कायनात का कि जिसका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे उलमाए कराम पेश ना कर रहे हों। लेकिन वही बात जो प्रोग्राम्स में आती है, कुव्वत नाफिजा नहीं है इनके पास। जिस दिन कुव्वत नाफिजा उलमा को दे दी जाए, ये ममलकत खुदादाद जन्नत नजीर हो जाए। मुफ्ती साहब, तासुरात आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे उलमाए किराम ने और ख़ुद मेरा तजर्बा, उम्मत के ज़वाल के दो बहुत बड़े असबाब हैं। कुरान और हदीस से दूरी, नंबर 2 फ़िरक़ा परस्ती। फ़िरक़ा बंदी खा उसकी बुनियाद कौम परस्ती पे हो, लिसानियत पे हो, कौमियत पे हो, इलाक़ाइयत पे हो, या मसलक परस्ती पे हो, इसने इस वक्त उम्मत को तकसीम करके रख दिया है। जो बात करता है इस्लामी शनाख्त के साथ नहीं बल्कि मसलकी शनाख्त के साथ बात करता है। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, लाख लाख करम है कि हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए और इस प्रोग्राम की मुनासबत से ये चीज़ हमारे उलमा ने साबित कर दी है कि ये जिनसे हम ताल्लुक़ रखते हैं ये सिर्फ निस्बतें हैं, या ये जो मसलक है वो मसलक सिर्फ वक्त की सिर्फ इंतहाई ज़रूरत है। हमारी असल शनाख्त, हमारी असल तबलीग, हमारी असल बात वो दीन पर होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने मौज़ूए सुखन बनाया। नंबर 2, कुरान से दूरी, ये उम्मत के ज़वाल का बहुत बड़ा सबब है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमने एक टारगेट किया है कि हम जो बात करें कुरान को सामने रख के, हदीस को सामने रख के, इन दो बातों को सामने रख के हमने बात अपनी पेश की है। और ये दो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे पहले शायद एक बात की थी कि मैं हर किताब नहीं पढ़ता, मैं किताब पढ़ता हूँ, मुगनी किताब पढ़ता हूँ। एक किताब ऐसी हो कि उसको मैं पढ़ूँ तो सब किताबों के लिए काफ़ी हो जाए। मैं इस प्रोग्राम की मुनासबत से अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले मैं बहुत से चैनलों पे जाता था, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे लिए ऐसा मुगनी साबित हुआ है कि इस प्रोग्राम में आने के बाद अब दूसरे चैनल वाले राब्ता करते हैं, लेकिन एक तो टाइम की कमी है, नंबर 2 ये कि चूंकि प्रोग्राम मुगनी है, मुगनी होने की वजह से मैं हवाला यही देता हूं कि भाई इस प्रोग्राम को देख लो, इंशाल्लाह सबके लिए काफ़ी हो। ठीक है। अच्छा
ہم خواتین حضرات کیونکہ وقت بہت کم ہے ہم کالز آپ کی نہیں لے سکے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک آدھ کال ضرور لے لیں. ہمارے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یایا صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم علیم صاحب، بہت بہت مبارک ہو تمام لوگوں کو، تمام ٹیم کو، تمام علماء اکرام کو جنہوں نے ہمیں سارے سال رہنمائی کی. میں تعریف کیا کروں پروگرام کی، جس پروگرام کی ابتدا ہی قرآن پاک کے کتاب سے ہو اور حدیث سے ہو، اس کی کیا بات ہے جناب. اور جس طرح میرے جیسے جاہل مطلق آدمی نے بھی آپ کے پروگرام کو سمجھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نور ہے جو ہمارے علماء اکرام نے بانٹا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آپ نے بہت اچھی بات کی، آخری جملہ آپ کا بہت اچھا ہے کہ یہ ایک نور ہے جسے علماء کرام نے ہم میں تقسیم کیا. بہت اچھا جملہ آپ کا یہ. مفتی ارشاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقاصد بعثت ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور حکمت اور تزکیہ شامل رکھا ہے. تلاوت آیات اور تعلیم اس سے مراد ہے کہ اللہ کے دین کی جو ظاہری شکل ہے قرآن اور حدیث کی، اس کو امت تک پہنچانا. اس کے ہمارے پاس جو روایتی طریقے ہیں اس میں مدارس تھے اور خانقاہیں تھیں جو اس طرح سے کرتی تھیں. لیکن اب چونکہ دنیا ایک بہت بڑے پیمانے پہ پھیل چکی ہے اور سکڑ چکی ہے، اس وجہ سے اس طرح کے پروگرام جس میں سنجیدہ طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا کلام امت تک پہنچایا جائے، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ جس کے لیے بار بار اس پر سب حضرات نے توجہ دلائی کہ سنجیدہ پروگرام سے مراد ہے کہ آدمی جب اس کو دیکھے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی ایک بات سیکھے اور اس سے اس کو کوئی چیز میں دین کے سے تعلق میں اضافہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس پروگرام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے جو کہ اس امت کے لیے کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ہم سب کی علماء کرام کی سب کی ایک ہی رائے، الحمدللہ الحمدللہ. پورے سال آپ لوگوں نے جو گفتگو فرمائی اس کی ایک جھلک میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پیکج آپ کو دکھاؤں. شوکت صاحب پیکج ذرا دکھائیے. تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، قرآن کریم ہمارا ایک ہے. اس کے باوجود یہ جارحانہ انداز کیوں ہے؟ اس کی وجہ قرآن کریم سے عدم آگاہی ہے. جہاں دنیا آڑے آتی ہے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جہاں رب کی خاطر اکٹھے ہونے کی بات آتی ہے وہاں پر ہم جدا ہو جاتے ہیں. معروف اور منکر کا دائرہ کار مسلک نہیں ہے. مسلک اس کا تعین نہیں کرتا دائرہ کار کا، بلکہ اس کے دائرہ کار کا تعین دین کرتا ہے. یہ جو عبادتیں ہو رہی ہیں ہماری مفتی صاحب، ان کے اثرات ہمارے جو معاشرے ہیں ان پر مرتب کیوں نہیں ہوتے؟ کیا کسی قوم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ عبادتوں میں کمی کرتے تھے خدا نے عذاب بھیج دیا؟ ہرگز نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد کو غربت کے افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیں گے. جید علماء کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی بینکاری اور سودی بینکاری میں کوئی فرق نہیں ہے. سودی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے. دنیا میں جب سے مغربی اقوام کا غلبہ ہوا اور مسلمان ملک آزاد ہوئے تو ان کے یہاں یہ سود کا لین دین قانوناً جائز ہو گیا. نظام بدلے گا جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال و اعمال کو اس طرح سمو دیں گے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں. استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو قائل کرے، گھائل کرے اور مائل کرے. اگر استاد کی اہمیت نہ ہوتی اور درسگاہ کی اہمیت نہ ہوتی اور صرف کتابیں پڑھ کر لوگ علم حاصل کر لیا کرتے تو لوگوں کو دارالعلوم دیوبند اور الازہر یونیورسٹی اور کیمبرج اور آکسفورڈ جانے کی ضرورت نہ پیش آتی. قومیں وہ ترقی کرتی ہیں کہ جو علم کو پروڈیوس کرتی ہیں، دوسروں کو دیتی ہیں. ہزاروں لوگ قتل ہو چکے ہیں، اب لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ہم تھک چکے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ امت کس چیز کے اندر ڈوب گئی ہے، ہم کس زوال کے اندر آ چکے ہیں. کراچی کی سڑک پر پرسوں کی تاریخ کے اندر 4 سگے بھائیوں کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا ہے. اس ماں کو یہ امت کیا منہ دکھائے گی؟ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ایک ساتھ ہیں، اس طرح سنی شیعہ ایک ساتھ ہیں. دشمن کی یہ چال ہے کہ وہ ہمیں بانٹ دے اور ہماری قوت کو کمزور کرے. خواتین و حضرات، پورے سال میں جو پروگرامز، چند پروگرامز، ان کی کلپس ہم نے آپ کو دکھائیں. اس سے ہمارا ایک مقصد واضح ہوتا ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو وحدت امت کے لیے ایک ذریعہ سمجھ کر آپ کے سامنے پروگرام پیش کرتے رہے. ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے رہے. میں دلی طور پر بڑا شکر گزار ہوں آپ سب کا. خواتین و حضرات،
دنیا ٹی وی کی جانب سے بھی اور ذاتی طور پر بھی میں ہر شخص کا، اور خواتین حضرات میں ریپیٹ کروں یہ بات کہ آج دنیا ٹی وی کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج اس سطح کے علماء آج دنیا ٹی وی کی اس عمارت میں موجود ہیں بنفس نفیس. یہ ہم سب کے لیے افتخار کی بات ہے. علماء کون ہوتے ہیں؟ علماء وہ ہیں جو وارثان علوم نبوی ہیں. علماء کون ہیں؟ جو جن کا رتبہ، جن کا مرتبہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ان سے ہم بہت سیکھتے ہیں، تشریف لاتے رہیں گے، ہم ان سے سیکھتے رہیں گے. اس سے پہلے کہ میں اسد ایوب سے کلام اقبال کی درخواست کروں، سلفی صاحب ایک پرچی آپ مفتی صاحب کو دے دیجئے تاکہ مفتی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. قاضی اسد جنگ فیصل آباد. قاضی اسد جنگ فیصل آباد سے آپ کو کتابوں کا تحفہ. جملہ کہنے کی جی مفتی صاحب ارشاد. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تعریف و تحسین کی بات کی جائے، اصلاح کی بات بھی کی جائے، جیسے آپ نے پیکج میں دکھایا کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اسلامی بینکاری اور سودی بینکاری ایک ہے. یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. ایک وقی علماء اور عالمی سطح پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود سے نجات کے لیے جو سعی کی جا رہی ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. کسی کو علمی بنیاد پر اختلاف ہو، دلائل سے آ کر بات کرے، لیکن جب ایسا ورڈکٹ دیں گے تو یہ ورڈکٹ جو ہے یہ جو پیکج میں بات کی گئی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک، اچھا، کیونکہ تمام کا نہیں ہے نا، اپنے علم اور مشاہدے کی بنیاد پر میں مفتی منیب صاحب کی رائے سے اتفاق نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہم بحث کے نہیں، اور خواتین حضرات یہ بہت اہم موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے علماء کرام فرما رہے ہیں بینکاری ایک سیریز ہے جس کا 4 پروگرام ہم پیش کر چکے ہیں. اس میں مختلف باغات فکر کی رائے آئی. کل بھی ہم نے بات کی اور مفتی بلکہ ارشاد صاحب موجود تھے کل ہمارے ساتھ، اور اسلامی بینکاری کے جو پائنیئر بینکنگ کے شعبے سے شریعہ کمپلائنس کے ہیڈ وہ بھی کل آئے ہمارے پاس. ہم اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے اور یہ بات بالکل درست ہے مفتی صاحب کی کہ سودی بینکاری نہیں ہونی چاہیے. 2 نظام متوازی ساتھ ساتھ نہیں چلنے چاہیے جو آپ نے فرمایا. نیز یہ کہ خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی بینکاری کے موضوع پر بھی اس لیے خیر کا پہلو ہم تلاش کریں گے کہ دین ہمارا کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی. قرآن کریم کے اصولوں سے استنباط کرتے ہوئے ایسی بینکاری کا نظام وضع ہوگا جس میں سود کی لعنت نہیں ہوگی. اور تمام بینکنگ، کیونکہ آج تجارت، معیشت، معاشرت، سماج، ہر چیز میں بینک موجود ہے. اس بینکنگ کے نظام کو مشرف با اسلام کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہمارے جدید علماء کا ہے اور ہمارے اہم علماء کا ہے. خواتین حضرات، اس پر بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے. میں اس وقت اسد ایوب سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام اقبال سے اس محفل کا اختتام کریں. اسد ایوب. سب سے پہلے تو انیق صاحب میں بھی اپنی تاثرات دینا چاہوں گا کہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے جدید دور میں جید علماء کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ٹھیک. زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن سے ذوق سے اگر